بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں کرامت مغل اور میرے ساتھ ہیں عیسیٰ نقوی۔ نقوی صاحب، حکومت اپنے اختتام کی جانب جا رہی ہے۔ ٹھیک 1 ماہ بعد نگران حکومت ہوگی۔ شہر اقتدار میں الیکشنز کے حوالے سے کیا خبریں چل رہی ہیں؟ دیکھیں کرامت مغل صاحب، یہ تاریخ تو ہمارے سامنے آ گئی ہے صحیح کہ کس تاریخ کو لگ بھگ اس اسمبلی کو تحلیل کرنے کی سمری بھیج دی جائے گی۔ جی 8 اگست کی تاریخ آئی ہے، اس میں فوری دستخط ہو جاتے ہیں۔ 8 تاریخ کو تحلیل ہو جائے گی، اور نہیں ہوتے تو 48 گھنٹے کے بعد اسمبلی جو ہے وہ تحلیل ہو جائے گی۔ اس کے بعد پروسیس ہے 3 دن کا مشاورت ہے پرائم منسٹر اور لیڈر آف دی اپوزیشن راجہ ریاض صاحب کے درمیان۔ وہ نام جو ہے انہوں نے فائنل کرنا ہے، 2 نام سامنے آنے ہیں، پھر اس میں سے کسی کو پک کرنا ہے۔ وہ نہیں فیصلہ ہو پاتا، کوئی کنسنسس نہیں ڈیولپ ہو پاتا، پھر ایک کمیٹی کے پاس چلا جائے گا۔ کمیٹی کے پاس بھی 3 دن ہے، صحیح اور ان 3 دنوں میں جو اپوزیشن اور حکومت ہے اس کے مساوی ممبرز کی جو کمیٹی ہے اس نے بیٹھ کر طے کرنا ہے کہ جناب کس شخص کو جو ہے وہ نگران وزیر اعظم بنایا جائے۔ پھر اس نے اپنی کابینہ بنانی ہے۔ اگر وہاں پر بھی نہیں ہو پاتا تو پھر وہ معاملہ چلا جائے گا الیکشن کمیشن کے پاس، اور الیکشن کمیشن کے پاس ہے 2 دن کا ٹائم کہ ان گیون نیمز میں سے وہ اناؤنس کر دے کہ کس شخص نے بننا ہے۔ یہ تو سب کے علم میں ہے اب یہ بات۔ صحیح تو پریکٹیکلی سپیکنگ میکسیمم 8 تاریخ کو ہو جاتی ہے، تو 8 دن آگے کر لیں تو 1 ہفتے کے اندر 16 تاریخ کو جو ہے وہ آپ کے سامنے 16 اگست کو نگران وزیر اعظم کا نام آ جائے گا۔ اس سے زیادہ ڈیلے نہیں ہو سکتا۔ صحیح لیکن یہ بات کہ الیکشن کب ہوگا، یہ ابھی سب کے لیے سوال ہے، اور ایک خوف ہے جس کا شکار ہے مسلم لیگ نون اس وقت، صحیح اور پیپلز پارٹی اور کچھ جماعتیں جو سمجھتی ہیں کہ الیکشن ہونا چاہیے، جن کے بیٹر یا فیئر چانسز ان کو لگتا ہے کہ اسی سچویشن میں ہو جائے الیکشن، اس سے پہلے کہ کوئی پلان اے سے پلان بی کا سفر شروع ہو، اور پی ٹی آئی کے ساتھ کہیں معاملہ، آپ کو پتہ ہے پاکستان کی سیاست تو ممکنات کا کھیل ہے، کوئی ہمارا پتہ صاف ہو جائے اور سچ مچ ہی سارا معاملات نیوٹرل نہ ہو جائیں۔ تو ان کو یہ لگتا ہے کہ وہ جو دوائی تھی نا، اور اس کی بنیاد پتہ ہے کیا، دیکھیں ایک خبر میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ صحیح محسن نقوی صاحب ہیں جی نگران وزیر اعلیٰ پنجاب۔ اب وہ نگران وزیر اعلیٰ بنے تھے، ایک سنگل پوائنٹ مینڈیٹ ہوتا ہے، ایک ہی کام کرنا ہوتا ہے۔ نگران جو بھی شخص آتا ہے نا، اس کی ذمہ داری ایک ہی ہوتی ہے کہ ایسی صاف شفاف الیکشن کے لیے فضا بنائی جائے کہ الیکشن ہو آزادانہ طریقے سے، صاف اور شفاف انتخابات ہوں، اور ایسا الیکشن ہو کہ جس کے اوپر لارجلی جو پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز ہیں، جو مختلف سیاسی جماعتیں ہیں، وہ اگری کر لیں، اس کے نتائج تسلیم کر لیں، بالکل اور معاملہ استحکام کے ساتھ بہتری کے ساتھ آگے بڑھے۔ اب محسن نقوی صاحب نے وزیر اعلیٰ پنجاب، نگران وزیر اعلیٰ پنجاب بننے کے بعد ہر کام کیا، الیکشن کے لیے کچھ نہیں کیا۔ مطلب آپ ان کو کڈنی سینٹر سے لے کے، ہسپتالوں کے دورے سے لے کے، آپ ان کو دریا میں کشتی میں بیٹھ کے سیریں کرتے ہوئے دیکھنے سے لے کے، آپ نے ان کو سب کچھ کرتے دیکھا ہے۔ آٹے کے تھیلے پہ ان کی تصویریں دیکھی ہیں، ان کو پی ٹی آئی کے خلاف پریس کانفرنسیں کرتے دیکھا ہے، ان کی کابینہ کے لوگوں کا ایک پری ڈیٹرمنڈ مائنڈ سیٹ، یعنی کہ سنگل پوائنٹ ایجنڈا کہ ہم آئے ہیں جناب کرش پی ٹی آئی کا ایجنڈا لے کے، یہی کرتے دیکھا ہے۔ یہ آئے تھے جنوری میں، جی انہوں نے اپریل میں رخصت ہو جانا تھا، صحیح یہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور کل انہوں نے کیا جناب ایک نئی خبر چلائی ہے۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب جناب محسن نقوی صاحب نے ایک اجلاس کی صدارت کی، اور وہاں پہ فیصلہ یہ ہوا ہے پلاسٹک سے سڑکیں بنائی ہیں۔ مطلب دیکھیں وہ ظاہر ڈیوریبل ہوتی ہیں، وہ تو ظاہر ہے کہ ایک بہتر آپشن ہے اگر آپ بہت اس طرف اچھا جاتے ہیں، لیکن یہ نگران وزیر اعلیٰ کا کام تو نہیں ہے نا، وہ تو نان الیکٹڈ ہے۔ صحیح فنڈ کے استعمال، صحت کارڈ بند کرنا ہے، پرانی اسکیمیں کون سی بند کرنی ہے، کون سی نئی چلانی ہے، یہ مینڈیٹ نہیں ہے نگران کا۔ صحیح تو یہ اسی نگران سیٹ اپ کے حق میں اور اس کے بڑھنے کے حق میں یہ جو پریس کانفرنسنگ کرتے آئے ہیں نا مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی، یہ اب ان کے آگے آ سکتا ہے۔ صحیح ہو سکتا ہے کہ کچھ دنوں کے بعد ہم ٹاک شوز میں بیٹھے ہوئے ہوں اور ہم قمر زمان قاہرہ صاحب کو، احسن اقبال کو، وزیر داخلہ کو، ان کے کلپ نکال کے دکھا رہے ہوں کہ جناب آپ تو کہتے تھے اگر فنڈز نہ ہوں، اگر لگتا ہو کہ انتخابات جو ہیں وہ صاف اور شفاف نہیں ہو سکتے، تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں کہ
الیکشنز نہ کروائے جائیں. دیکھیں بہت بڑی اناملی کریٹ ہو چکی ہے. صحیح. الیکشنز جو ہیں وہ باوجود اس کے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے فیصلہ دیا, اس پہ عمل درآمد کا بھی کہا, نہیں کروایا گیا. آپ کو یاد ہے کہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے ایک تقریر کی تھی فیلٹیز ہوٹل لاہور میں. وہاں پر انہوں نے جسٹس کارنیلیس کا اور مختلف حوالہ جات دیے اور انہوں نے کہا کہ دیکھیں یہ فیصلہ ہم نے دے دیا, امپلیمنٹ اس پر ہوتا ہے یا نہیں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے, لیکن کچھ فیصلے تاریخ کرتی ہے. صحیح. یہ تو ظاہر ہے کہ یہ تو ڈیٹیلز ہیں نا جن میں ہم جی رہے ہیں. جو موٹی ابھر کے بعد سامنے آتی ہے نا وہ آتی ہے کچھ وقت گزرنے کے بعد, جب یہ گرد بیٹھ جاتا ہے. یہ جو نعرے لگاتے ہیں نا کہ آئین کی خالق جماعت پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز آئین اور جمہوریت کے لیے جدوجہد کرنے والے چیمپئنز, یہ جو ساری ہمیں کہانی سناتے تھے نا, یہ کہانی اب ان کے سامنے بڑے برے طریقے سے آنے لگی. بالکل صحیح. خبر اب میں آپ کے سامنے ذرا پہلے کوئکلی رکھ دیتا ہوں, پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس وقت جو خوف ہے اور اس کی وجہ کیا ہے, جو ایم کیو ایم کے لوگ ہیں وہ اس وقت کیا کر رہے ہیں اور کیا اس وقت معاملات زیر گردش ہیں, اور اسی کی وجہ سے پریس کانفرنسیں بھی چل رہی ہیں. نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے پلاسٹک روڈز کی تعمیر کے لیے پلان طلب کر لیا. ٹھیک ہے, صوبے بھر میں بین الاضلاعی سڑکوں کی تعمیر کے 107 منصوبے 3 ماہ میں مکمل کیے جائیں گے. ماشاءاللہ. اب یہ نگران وزیر اعلیٰ کا کام ہے. جی. پلاسٹک روڈ تارکول روڈ کے مقابلے میں زیادہ پائیدار ہوتی ہے. تارکول میں پلاسٹک مکس کر کے بنائی جانے والی سڑک جلد ٹوٹ پھوٹ کا شکار نہیں ہوتی. نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے روڈ پروجیکٹس کے تعمیراتی کاموں میں شفافیت اور اعلیٰ معیار یقینی بنانے کی ہدایت کی ہے. واضح رہے کہ پنجاب بھر میں 2600 کلومیٹر طویل سڑکوں کی بحالی کے 137 منصوبے زیر تکمیل ہیں. صوبہ بھر میں سڑکوں کی تعمیر کے تمام پروجیکٹس کے کانٹریکٹ ای ٹینڈرنگ کے ذریعے دیے جا رہے ہیں. پھر آپ یہ ختم کر دیں نا, یہ الیکشن والا, یہ جمہوریت والا, اور آئین میں جو لکھا ہوا ہے کہ اختیار جو ہے وہ خدا کی ذات کا ہے اور مملکت خدا داد میں اس اختیار کو عوام کے منتخب نمائندے جو ہے وہ امانتاً استعمال کریں گے. صحیح. یہی لکھا ہوا ہے نا. بالکل ایسا ہی. تو یہاں پر مجھے کوئی بتا دے کہ محسن نقوی صاحب کے پاس کون سا مینڈیٹ؟ عوام نے نہیں منتخب کیا, کسی اور نے منتخب کیا. نہیں, وہ زرداری صاحب نے جس نے بھی کیا. اچھا ساتھ میں نا آپ کو پتہ ہے آج کل آپ ویب سائٹ کھولیں نا, ویب سائٹ میں لکھا ہوا جاتا ہے متعلقہ خبریں, ریلیونٹ جو سٹوریز ہیں, یہ ساری محسن نقوی کی ہیں. یہ میں آپ کو کوئکلی ان کی صرف ہیڈ لائنز بتا دیتا ہوں. نمبر 1, وزیر اعظم کا محسن نقوی سے رابطہ, سرکاری ملازمین کی تنخواہوں کے بارے میں گفتگو. نگران وزیر اعلیٰ پنجاب کا راولپنڈی کارڈیولوجی وارڈ کا کارڈیولوجی سینٹر کا دورہ, علاج معالجے کی سہولتوں کا جائزہ لیا. نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی سے پنجاب بار کونسل جیل ریفارمز کمیٹی کی ملاقات. وزیر اعلیٰ محسن نقوی کا لاہور کے تاریخی دروازوں سے تجاوزات ہٹانے کا حکم. پنجاب حکومت کا احسن اقدام, قیدیوں کے لیے ویڈیو کال کی سہولت کا آغاز. دریائے چناب کا پانی جھنگ کے 40 دیہات میں داخل ہو چکا ہے. محسن نقوی. وزیر اعلیٰ محسن نقوی کا دورہ ڈی ایچ کیو ہسپتال قصور سہولیات کا جائزہ لیا. پنجاب کے سوشل سیکورٹی ہسپتال میں عوام کے مفت علاج کی منظوری. ان میں سے ایک بھی الیکشن کے بارے میں الیکشن سے ریلیٹڈ ہے, ایک بھی نتھنگ از ریلیٹڈ ٹو الیکشنز. اب یہ جو ساری کہانی تھی نا, یہ بیٹھ کے ہمیں سناتے کیا تھے, اور نون لیگ کو اس وقت اور پیپلز پارٹی کو انہوں نے جناب یہ فوراً جو خبریں چلانا شروع کی, اتفاق ہو گیا, الیکشن وقت پہ ہوں گے, میاں صاحب واپس آئیں گے, میاں جدوں آئے گا تو پتہ لگ جائے گا. اور شہباز شریف نے یہ یہاں پر ایک اخبار پڑھا ہوگا, تھوڑا سا پیچھے ہونا ذرا, یہ اخبار اٹھائیں ذرا, یہ مجھے یاد آ گیا, میں نے رکھا تھا. یہ اخبار ہے پیر کا اور یہ اخبار ہے اتوار کا. جی. یہ جناب بجلی قیمت بڑھانا بدقسمتی مگر ضرورت, آئی ایم ایف کی شرط اور گردشی قرضہ وجہ, ٹیکسز کی بھرمار تسلیم کرتا ہوں وزیر اعظم. یہ کہہ رہے ہیں شہباز شریف. اور یہاں پر کیا کہہ رہے ہیں, جو پیر کا اخبار ہے اس میں, یعنی کہ یہ سنڈے کا ایونٹ ہوگا, ایک دن بعد یہ خبر آئی ہے, حکومت مدت پوری ہونے سے قبل ختم, نگران 90 روز کے لیے آئیں گے, عوام کا فیصلہ قبول, نواز شریف کو دوبارہ اقتدار ملا تو ملک کا نقشہ بدل دیں گے. جی. تو آپ کیوں آئے تھے؟ نہیں, نقشہ بدل دیں گے, اس سے بھی وہی مطلب سمجھا سکتے ہیں. نقشہ کیا بنائیں گے؟ ہاں, کے پی کو اٹھا کے سندھ میں لے جائیں گے, سندھ کو اٹھا کے کے پی میں لے جائیں گے, پتہ نہیں کیا نقشہ بدل سکتے ہیں. یہ جو یہ کہانی سنا رہے ہیں نا, دیکھیں ان کو, یہ ہمیں بیٹھ کے نا یہ کہانی سنا رہے تھے کہ دیکھیں سینسس ہو چکا ہے, اربوں روپے اس کے اوپر خرچ ہوا ہے, مردم شماری ہو گئی ہے, اور اس مردم شماری کے تحت کیونکہ قومی اسمبلی کے انتخابات ہونے, مشترکہ مفادات کونسل فلانا, یہ کہانیاں ساری سنا کے, یہ میں جتنے لوگ بتا رہا ہوں نا, نون لیگ کے, پیپلز پارٹی کی, یہ سارے بیٹھ کے کہانیاں کیا کر رہے تھے کہ الیکشن اس لیے نہیں ہو سکتا پنجاب میں اور خیبر پختونخوا میں,
اس وجہ سے نہیں ہو سکتا کہ ابھی پرانی حلقہ بندیاں ہیں, ابھی آپ کی مردم شماری نوٹیفائی نہیں ہوئی, اس کے اوپر جب ہو جائے گا پنجاب اور خیبر پختونخوا کے الیکشن, اس کے بعد جب قومی اسمبلی کے الیکشنز کا وقت آئے گا اس وقت تک ہم نوٹیفائی کر چکے ہوں گے مردم شماری, چینج ہو جائیں گے, ہلکے چینج ہو جائیں گے, تو وہ ایک اناملی کریٹ ہو جائے گی کہ قومی اسمبلی کا جو حلقہ ہے وہ ڈفرینٹ, اس کے نیچے والے ایم پی ایز وہ ڈفرینٹ. یہ ہمیں ساری کہانی لاجک دی جاتی تھی, یہ دی جاتی تھی. اور اب کیا دی جا رہی ہے, اب کہانی کیا سنائی جا رہی ہے؟ دیکھیں یہ ممکن نہیں ہے. اب تو جوکس ہی ہیں. اس کی وجہ پتہ ہے کیا ہے؟ ان کو خوف یہ ہے کہ یہ جو پریشر, اب ایم کیو ایم کے ریحان ہاشمی صاحب میرے پاس پروگرام میں تھے, ان سے میں نے سوال کیا, وہ تو جناب بالکل جیسے کوئی غصے میں بھرا نہیں بیٹھا ہوتا, پہلے سے پورے اپنے نوٹس بنا کے بیٹھا ہوتا ہے. انہوں نے چڑھائی کر دی, شہباز شریف, پی ڈی ایم, انہوں نے یہ کیا, انہوں نے یہ کیا, انہوں نے یہ کیا, ہماری یہ ڈیمانڈ تھی یہ نہیں پوری ہوئی, 60 لاکھ لوگ ہیں ان کا اضافہ ہوا ہے. ظاہر ہے کہ ایک جینوئن بات ہے, حلقہ بندیاں تو ہونی چاہیے, لیکن ظاہر ہے کہ آپ یہ پورا محکمہ جو ہے بیورو آف اسٹیٹسٹکس جو ادارہ شماریات ہے, یہ کیوں بنایا جاتا ہے؟ کہ آپ کو جب پتہ ہوگا کہ اسٹیٹسٹکس نہیں ہوں گے آپ کے سامنے, آپ اس کے لیے منصوبہ بندی نہیں کر سکتے. قاسم سوری صاحب کے بارے میں جب رولنگ آئی تھی, قاسم سوری تو سپریم کورٹ کے اندر یہی چیف الیکشن کمشنر تھے جن سے چیف جسٹس صاحب نے پوچھا تھا کہ بھائی تیار ہیں آپ الیکشنز کے لیے, جو کہ آئینی طور پہ انکار نہیں کرتے. انہوں نے کہا جی مجھے 7 ماہ چاہیے. اکتوبر کا کہا تھا, ہاں 7 ماہ مجھے چاہیے. انہوں نے 7 ماہ کا ورڈ اپریل کی بات ہے, اور انہوں نے اکتوبر کا کہا تھا کہ اکتوبر میں جا کے ہم سب اکتوبر میں انہوں نے کہا کہ جناب سیکورٹی حالات ٹھیک ہو جائیں گے. اس وقت سیلاب تھا, جی سیلاب آیا ہوا ہے تو پانی میں الیکشن نہیں ہو سکتا, پھر غربت میں الیکشن نہیں ہو سکتا, پھر گرمی میں الیکشن نہیں ہو سکتا, پھر سردی میں الیکشن, ڈر میں الیکشن نہیں ہو سکتا, طرح نکل جائے بندے میں الیکشن نہیں ہو سکتا, بس ڈر کے وہ جو انہوں نے جو شروع کیا نا ایم کے ایم والوں نے, وہ اس وقت جو پریشر بڑھا رہے ہیں. تو اس وقت صورتحال یہ بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے مغل صاحب کہ احسن اقبال صاحب کو آپ نے سنا ہوگا, خرم دستگیر کو آپ نے سنا ہوگا, آپ نے سنا ہوگا ان کو رانا ثناء اللہ کو, سب کو سننا پڑتا ہے جی, جا بھی ایسی ہے. ہاں یہ اب کیا بات کر رہے ہیں جناب, حلقہ بندیاں تو نہیں ہو سکتی جی, نئی حلقہ بندیوں پہ الیکشن نہیں ہو سکتے, ہم نوٹیفائی نہیں کر رہے. 6 ماہ پہلے احسن اقبال صاحب یہی لاجک دیتے تھے کہ یہ مردم شماری, ڈیجیٹل مردم شماری ہو جائے, الیکشنز بہتر ہو جائے, حلقے بہتر. اب پرسوں انہوں نے کہا کہ ڈیجیٹل مردم شماری کے بعد اب مشکل ہے الیکشنز کروانا اس طرح, ہاں نئی حلقہ بندیوں کے تحت. تو نئی حلقہ بندیوں کا مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ اگر آج یہ نوٹیفائی کر دیتے ہیں, اور اس میں پھر میں نے ٹیکنیکلی میں نے سوال پوچھا, مجھے اس کا جواب ابھی تک ملا نہیں. میں نے کنور دلشاد صاحب سے پوچھا, سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن ہے اس وقت پنجاب میں, لا اینڈ پارلیمنٹری افیئرس دیکھتے ہیں. میں نے شعیب شاہین صاحب سے بھی پوچھا کہ کیا نگران حکومت نوٹیفائی کر سکتی ہے. مجھے اس کا کلیئر کٹ آنسر کسی نے نہیں دیا. لیکن کلیئر کٹ آنسر جب ہم رستے میں آ رہے تھے, میں نے آپ کو ایک ویڈیو سنائی ہے, وہ ہے سردار لطیف کھوسا صاحب کی. انہوں نے لاجک بتائی, انہوں نے کہا جب تک بیلٹ پیپر پر بلے کا نشان ہے الیکشنز کو آپ ہو جائے. تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ جو باتیں چل رہی ہیں کہ ایک ایسا نگران وزیر اعلیٰ آئے گا جو ریٹائرڈ بینکر ہے صاحب, یعنی کہ اس کا بیک گراؤنڈ بینکنگ کا ہے اور ماہر معیشت ہے, تو پھر جب معیشت والا آتا ہے تو جس طرح محسن نقوی سڑک بنا رہے ہیں نا پلاسٹک کی, جی وہ پھر اپنے کام کرے گا. صحیح. اور یہی وہ خوف ہے جس کی جو اس وقت باقاعدہ موجود ہے. اگر سینسز یہ اناؤنس کر دیتے ہیں یا نگران حکومت, مجھے ٹیکنیکلی آئی ایم ناٹ شیور, لیکن کیا وہ اناؤنس آپ نے پورا شو کیا تھا اس دن, وہ میں نے 4 بندے سے سوال کیا, کسی کے پاس جواب, کسی نے جواب دیا نہیں. ہاں کسی کے پاس جواب اس وقت تھا نہیں, یا شاید دیا نہیں. لیکن اس میں اگر ڈی لمیٹیشن کی طرف آپ چلے جاتے ہیں, نئی حلقہ بندیوں کی طرف آپ چلے جاتے ہیں, تو وہ پروسیس جو ہے نا وہ کوئی چھوٹا پروسیس نہیں ہے. 3-4 مہینے تو آپ نے نئی حلقہ بندیاں کرنی ہیں, پھر ان پہ اعتراضات, 2 ماہ آگے چاہیے. ان اعتراضات کے اوپر پھر جناب اپیلیں جانی ہیں, سپریم کورٹ تک جانی ہے. ٹھیک ہے, یہ جو کم از کم 5 ماہ چاہیے ہوتے ہیں, وہ ہے پورا 1 سال کا پروسیس. جی, اس میں آپ لگے رہیں گے. نئی حلقہ بندیوں میں حفیظ شیخ صاحب اگر آ جاتے ہیں یا کوئی اور شخص آ جاتا ہے, ڈاکٹر عشرت حسین آ جاتے ہیں, ہاں, تو وہ پھر وہ سلسلہ چلتا رہے گا اور پھر آپ الیکشن بھول جائیں. تو یہ جو کہانی ہے ساری ہے نا, یہ نون لیگ کو اس وقت ظاہر ہے کہ اس حوالے سے بڑے وسوسے ہیں. اور میاں صاحب کی جو واپسی ہے نا, مجھے اب لگتا ہے کہ میاں صاحب کی واپسی کی تاریخ الیکشن شیڈول اناؤنس ہونے کے بعد آئے شاید. چلے, میرا مجھے یہ لگتا ہے, اور میرا یہ ماننا ہے وہ نہیں آئیں گے.
ہاں یہ بھی ایک پاسبلٹی ہے، اس میں سارے ظاہر ہے کہ وہ موجود ہیں، کیونکہ ابھی تو ان کی گیم وہ چاہتے ہیں کیسز ان کے وہیں کے وہیں، سزا وہیں کی وہیں، وہ نہیں، وہ چاہتے ہیں کہ میرے لیے سب بہترین قسم کا انوائرمنٹ کریٹ ہوگا تو میں آؤں گا، میں اب کوئی صحبت برداشت نہیں کر سکتا کیونکہ میں بہت بہادر لیڈر. صحیح. بہت شکریہ عیسیٰ نقوی، آپ کے تجزیے کا کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا. یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.